السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا لاسٹ چل رہا ہے اور 27ویں بھی آنے والی ہے، تو آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اور چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ناول کا نام ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ اور عید گزرتی ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو لانگ ناول ہی دوں گی، کیونکہ رمضان کی وجہ سے میں شورٹ ناول جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی تھی، تاکہ آپ لوگوں بھی ایزیلی جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں، کیونکہ رمضان میں ویسے بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ تو عید کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ لانگ ناول ہی آیا کریں گے۔ اور چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذان بھائی کہاں ہے؟ ارے آپ یہاں بیٹھے ہیں، کب سے میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ لکیر ساتھ والی ہانیہ نے بھجوائی ہے آج پھر آپ کے لیے۔ میرے لیے کھیر وہ کیوں بھجوا دیتی ہے ہر آئے دن؟ ارے آپ اس کو پسند ہی اتنے ہیں، بیچاری دل جیتنا چاہتی ہے آپ کا، تو تم اسے سمجھا کیوں نہیں دیتی کہ یہ سب کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ اذان اور ردا فہمیدہ بیگم اور حمید چودھری کے تو جڑواں بچے تھے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ اماں دیکھیں نا، اذان بھائی کسی لڑکی کو لپ ریڈ نہیں کرواتے، ساری لڑکیاں ان کے پیچھے خوار ہوتی ہیں بیچاری۔ شرم کرو شرم۔ ریتا کیسی باتیں کر رہی ہے بڑے بھائی کے سامنے؟ ہوں، بڑا بھائی صرف 1 منٹ ہی بڑا ہے۔ اماں یہ سمر نظر نہیں آ رہی، کہاں پر ہے؟ سمر اپنے کمرے میں پڑھ رہی ہے، تم لوگوں کی طرح نہیں ہے، اچھی بچی ہے وہ میری۔ ہاں بس کریں، آپ ہر وقت اس کی ہی تعریف کرتی رہتی ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، تعریف کرتی رہتی ہیں، آپ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا اماں، میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اذان باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ ارے یار وہ دیکھو آگے رانیہ، اف یہ لڑکی بھی نا ہمیشہ لیٹ ہی کر دیتی ہے۔ مائرہ بولی تھی۔ ہاں بھائی، میرے بغیر تو جیسے تم لوگوں کا کیک کٹنا ہی نہیں تھا نا۔ چلو بھائی جلدی کرو، تم لوگوں کی جلدی کے چکر میں میں نے کچھ کھایا بھی نہیں، میں نے رانیہ کے اس جملے پر وہاں موجود سب ہی ہنس دیے تھے۔ ہاں ویسے میں جلدی میں تیار ہو کر بھی اتنی پیاری لگ رہی ہوں، ہائے اللہ جی نظر ہی نہ لگ جائے کہیں۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا، وہ پیاری بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ لال کلر کی میکسی پہنے، ہلکا سا میک اپ کے، بال کھولے اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان سب نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ رانیہ کی دوست مائرہ کی سالگرہ کی تقریب تھی، جس میں اس کے گھر والے کزنز اور اس کی دوستیں آئی ہوئی تھیں۔ وہ سب کیک کاٹنے کے بعد تصاویر بنانے میں مصروف تھی کہ مائرہ کا کزن حارث وہاں پر آیا، جس کی نظر کافی دیر سے رانیہ پر تھی۔ وہ اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ کچھ لوگ تو بڑے لوگ ہو گئے ہیں، کزنز کو بھی بھول گئے ہیں، حارث نے مائرہ سے کہا، تو اس نے اس کی بات سن کر حارث کو سلام کیا۔ جی جناب، حارث یہ میری فرینڈز ہیں۔ حارث نے سب کا تعارف کروایا۔ جب رانیہ کی باری آئی تو وہ تو فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ حارث اور مائرہ کزنز کے ساتھ کافی اچھے دوست بھی تھے۔ بابا کی کال تھی یار، وہ کہہ رہے ہیں آجاؤ، اب کافی لیٹ ہو گیا ہے، تم آرام سے کھانا کھاؤ، انکل کو میں کال کر کے کہتی ہوں کہ وہ فکر نہ کریں، میں ڈراپ کر دوں گی تمہیں۔ اوکے کہہ دوں، اگر مان جائیں تو اچھی بات ہے، مجھے کیا۔ مائرہ اب اشفاق صاحب کو کال کرنے لگی تھی۔ ہائے کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں مائرہ کا کزن ہوں، حارث۔ اوہ اچھا جی، آپ سے ایک بات کہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ جی بولیں۔ آپ کافی پیاری ہیں مس رانیہ۔ ہاں وہ تو میں ہوں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ آپ نے تعریف کی ہے میری، مجھے خوشی ہوئی، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ برا نہ مانے تو نمبر مل سکتا ہے آپ کا۔ دیکھیے آپ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے ہیں مسٹر، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کا جو بھی مطلب ہے بھائی۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ رانیہ کہاں تھی یار؟ اگر آؤ گروپ فوٹو بنواتے ہیں، کہیں نہیں سائٹ پر تھی، کال سننے گئی تھی، اقرا کی کال تھی۔ اچھا چلو اب پک بنوائیں۔ یار ایک بات پوچھو، تمہارا کزن حارث پاگل ہے کیا؟ رانیہ نے اس سے پوچھا تو نہیں، کیوں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، رانیہ کو تو حارث کا نمبر مانگنا بہت ہی برا لگا تھا۔ حارث اور مائرہ ہی رانیہ کو ڈراپ کرنے آئے تھے، راستے میں رانیہ اور مائرہ نے بہت باتیں کی تھی۔ رانیہ کا گھر آ چکا تھا، حارث کا دل نہیں کیا، وہ تو چاہتا تھا کہ سفر ختم ہی نہ ہو اور ویسے ہی رانیہ کی باتیں سنتا رہے۔ وہ تو شاید پہلی نظر میں ہی سے اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ حارث کے بال براؤن اور بہت سفید رنگ تھا، کالی گہری آنکھیں، وہ کافی خوبصورت تھا۔ السلام علیکم ماما۔ السلام علیکم پاپا۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج میں بیٹھے شفیق صاحب اور بشریٰ بیگم کو سلام کیا تھا کہ میری بیٹی۔ جی بابا۔ بڑی اور پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں سب کی لاڈلی بھی تھی، جبکہ شفیق صاحب کی تو وہ بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ شفیق صاحب اور بشریٰ بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں، رانیہ اور اقرا۔
امی اقرا سے کہہ کر ایک کپ چائے ہی بنوا دے، کافی تھک گئی ہوں میں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اقرا کمرے میں ہے، میں ابھی اسے کہتی ہوں۔ کون چھوڑ کے گیا ہے تمہیں؟ ماہرہ اور اس کا کوئی کزن تھا، بشریٰ بیگم کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا۔ تو بیٹا اسے اندر بلاتی نا۔ اور امی میں نے تو بہت کہا، لیکن وہ کہہ رہی تھی پھر کبھی اب کوئی نہ آنا چاہے تو زبردستی تو لانے سے رہے۔ اف، یہ اقرا بنا کہاں رہ گئی، میں خود جاتی ہوں۔ ذرا چلے امی، میں چینج کر لوں اور اقرا سے بھی مل لوں۔ کمرے میں جاتے اس نے دیکھا کہ اقرا بیڈ پر بیٹھی تھی اور سامنے چائے کے 2 کپ پڑے ہوئے تھے۔ ارے واہ بھائی واہ بہن، ہو تو ایسی، کہنے سے پہلے ہی چائے بنا دی، مجھے پتا تھا نا کہ میڈم کو آتے ہی چائے چاہیے ہوگی۔ ہائے اقرا تم کتنی اچھی ہو، اللہ مجھے شوہر بھی تمہارے جیسا دے۔ ہاں ہاں رانیہ، یہ کیا کہہ رہی ہو، میرے جیسا شوہر؟ میں تو لڑکی ہوں نا، اقرا نے کہا۔ ارے پاگل لڑکی، تمہارے جیسا مطلب ہے کہ جو مجھے سمجھے ایسے ہی مجھے تمہاری طرح چائے بنا کر دے۔ رانیہ نکلاؤ خوابوں کی دنیا سے اور چائے پی کر چینج کر کے سو جاؤ۔ شاباش، صبح کالج بھی جانا ہے، جلدی اٹھنا ہے۔ سو جاؤں گی۔ ابھی تو میں نے جو پکس بنائی ہیں وہ اسٹیٹس پر بھی لگانی ہے نا، تاکہ لوگ دیکھ کے چلے میں نے کتنا انجوائے کیا ہے، اور میری کتنی اچھی پکس بنی ہے نا، کتنی اچھی پکس بنی ہے کہ نہ پوچھو۔ ہاں اتنی پیاری لگ رہی تھی میں کہ نہ پوچھو۔ ارے بس ایک تو تم اور تمہارا اسٹیٹس، اپنے منہ میاں مٹھو، اقرا نے مسکرا کر بولا۔ تو رانیہ اس کی بات پر چڑ گئی اور وہاں سے اٹھ کر چائے کا کپ اٹھاتے موبائل ہاتھ میں لیے صوفے پر جا بیٹھی۔ جانے وہ کیسی ہوگی، اب تو بڑی ہو گئی ہوگی، بچپن میں تو کافی پیاری ہوا کرتی تھی۔ 5 سال ہو گئے ہیں اس کو دیکھے ہوئے، پتہ نہیں اسے میں یاد بھی ہوں گا یا نہیں۔ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے، گول گپے بھی کھاتے تھے۔ ہائے کتنے اچھے دن تھے وہ، نہ جانے کس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور یہ آج نہیں روزانہ ہے، سونے سے پہلے یوں ہی سوچتا تھا۔ وہی تو تھی جو اس کے خیالوں میں ہر وقت رہتی تھی۔ میں بھی پاگل ہوں، کیا سوچتا رہتا ہوں۔ بھائی ردا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جی کیا ہو گیا، کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ بھائی سبین پھوپھو اور ان کی فیملی آئی ہیں۔ آئے چلے، وہ لوگ آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ اچھا تم چلو، میں آتا ہوں۔ سبین اشفاق صاحب اور حمید احمد کی ایک ہی بہن تھی۔ وہ باہر گیا، جا کے سبین سے ملا۔ کیسی ہیں پھوپھو؟ ٹھیک ماشاءاللہ، کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بچہ۔ ہنا اور فرقان کو بھی اذان نے سلام کیا تھا، جبکہ ہنا تو اذان کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ اور سنائے فرقان بھائی، کیسی جا رہی ہے جاب؟ تمہیں تو پتہ ہے گورنمنٹ جاب کے مزے۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے، اتنے میں ملازمہ چائے اور باقی سارے لوازمات لے آئی تھی۔ ردا سب کو چائے سرو کی تھی۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے فرقان کو بھی چائے دی۔ فرقان اور ردا کی منگنی 5 سال پہلے طے ہو گئی تھی۔ بھائی میں تو اس بار شادی کی تاریخ طے کر کے ہی جاؤں گی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، ہم تو کب سے تیار ہیں، بس فرقان میاں کی جاب کے انتظار میں تھے، اور اب وہ بھی پکی ہو گئی ہے۔ شادی کی بات سن کر ردا شرما گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمن اور ہنا بھی ردا کو جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ اور اشفاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ بات ہوتی رہتی ہے میری ان سے، ٹھیک ہیں، آئیں گے اب ردا کی شادی پر؟ میں اکثر جاتا رہتا ہوں شہر۔ چلیں اچھی بات ہے، کافی سالوں بعد ہم سب پھر سے ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ ہاں میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ بھائی آپ لوگ بھی شہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تمہیں پتہ تو ہے سبین، بس دل نہیں لگتا میرا یہاں کے علاوہ کہیں اور۔ بھائی اقرا اور رانیہ تو بڑی ہو گئی ہوں گی ماشاءاللہ۔ اب رانیہ کے نام پر اذان کا دل دھڑکا تھا اور اس کے چہرے پر بے ساختہ سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ ہاں نا، بہت یاد کرتی ہیں سب کو دونوں۔ چلیں اب آئیں گی تو مل لیں گے سب ہی، میں کھانا لگواتی ہوں۔ سبین تمہیں بھوک لگی ہوگی، اور بچوں کو بھی، یہ کہتے ہوئے فہمیدہ بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ یار کتنا مزہ آئے گا نا، ردا آپی کی شادی پر سب ہوں گے، اقرا اور رانیہ آپی بھی۔ سمن نے ہنا سے کہا۔ ہاں بہت مزہ آئے گا، ہنا نے بھی جواب دیا۔ ہم لوگوں کو تو ایک دوسرے کی شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، کافی عرصے بعد سے دیکھا ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو۔ وہ سب بہت زیادہ خوش تر باتوں میں مصروف تھی۔ ہائے اس سے سامنا ہوگا اتنے سالوں بعد، وہ نہ جانے کیوں اتنا خوش ہو رہا تھا، پتہ نہیں وہ مجھے پہچانے گی بھی یا نہیں۔ رانیہ اٹھ جاؤ، کب سے سو رہی ہو؟ تمہیں یاد ہے نا آج ہم نے شاپنگ پر جانا ہے؟ اور کتنا سوگی تم یار؟ ہوں سونے دو نا، صبح شاپنگ پر کون جاتا ہے؟ صبح نہیں میڈم، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، اٹھو جلدی سے، اور پھر تیار ہونے میں بھی 2 گھنٹے لگاتی ہو۔ اچھا اب تم جاؤ، بس 15 منٹ اور سونے دو، پھر اٹھ جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس بلینکٹ اوڑھ کے سو گئی تھی۔ اف، یہ لڑکی بنا عجیب ہے، اقرا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ بابا ٹھیک ہے، ہم سب کے لیے گفٹ لیں گے، آپ فکر نہ کریں، رانیہ نے اشفاق صاحب سے کہا۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں نے الوداعی جملے بولتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ مال میں موجود کسی دکان پر بیٹھی تھی۔ ماما ہی چاچی اور پھوپھو لوگوں کے لیے کپڑے پسند کریں، ہم باقی سب کے لیے گفٹ لے کر واپسی یہاں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جاؤ، اچھی چیزیں لینا سب کے لیے، اور خیال سے دیر نہ کرنا زیادہ، فہمیدہ بیگم نے کہا۔
تو وہ دونوں اس کی بات سن کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رانو یہ دیکھو یہ کیسا ہے، ردا آپ ہی پر کافی پیارا لگے گا۔ اچھا ہے لے لو۔ بات سنے مس رانیہ وہ دونوں پیچھے سے کسی کی مردانہ آواز سنے پیچھے کی جانب مڑی تھی۔ جی آپ یہاں؟ جی میں ماما کے ساتھ یہاں آیا تھا، آپ کو یہاں دیکھ کر سوچا حال چال ہی پوچھ لوں۔ کل ناراض ہو گئی تھی آپ، وہ بولے جا رہا تھا جبکہ اقرا تو اس کو اور رانیہ کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ نہیں مسٹر حارث ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ رانیہ نے اسے ٹالنا چاہا کہ وہ یہاں سے جلدی چلا جائے۔ ٹھیک ہے مس رانیہ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ رانیہ کو اس کی بات سن کر لگ رہا تھا وہ وہاں سے جانے والا نہیں ہے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، ماما ہمارا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے رانیہ اقرا کو لے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کون تھا یہ اور تم کیسے باتیں کر رہی تھی اسے؟ رانو شرم کرو۔ اف یار اقرا پاگل ہو، مائرہ کا کزن ہے یار، کل ہی اس کی برتھ ڈے پر ملاقات ہوئی ہے۔ عجیب پاگل سا ہے، تم چھوڑو اسے، ابھی بہت سی چیزیں لینی ہے۔ وہ لوگ کافی شاپنگ کر کے گھر پہنچے تھے۔ اف پاپا آپ کی بیٹی آج تو بہت زیادہ تھکی یار بہت زیادہ۔ رانیہ جو اشفاق صاحب کے پاس سے بیٹھی تھی انہیں سب بتا رہی تھی۔ اقرا میرے بچے کے لیے چائے لے آؤ بھائی۔ اقرا بیچاری جو کچن میں کھڑی چائے کپوں میں ڈال رہی تھی سنتے ہی بولی میں تو جیسے بیٹی نہیں بس رانیہ ہی ہے، یہ لیں چائے۔ میز پر رکھتے ہوئے غصے سے بولی میں تو آپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں جیسے۔ بابا اقرا منہ بنا کر بولی تھی ہاں ہم تمہیں کچرے سے اٹھا کر لائے ہیں، تم میری بہن نہیں ہو، میں اکلوتی ہوں بس۔ رانیہ ہنستے ہوئے بولی تھی بابا اس کو سمجھا لیں۔ اقرا رونے والی شکل سے بولی تو اشفاق صاحب نے رانیہ سے بولے تنگ نہ کرو رانیہ میری بچی کو۔ ہاں بھائی کیا باتیں چل رہی ہیں باپ بیٹیوں میں؟ فہمیدہ بیگم کا جو کمرے سے فریش ہو کر آئی تھی ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اماں دیکھیں یہ رانیہ آپ کی بیٹی کو تنگ کر رہی ہے۔ ہائے میرا بچہ ادھر آؤ۔ ماما کے پاس بس ہوگی شروع ماں بیٹی کی محبتیں۔ رانیہ بولی تھی کیسی ہو مائرہ؟ ٹھیک، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں فری ابھی۔ اچھا یار میرا اسٹیٹس دیکھو، کیوں ایسا کیا خاص ہے؟ مائرہ نے جواب دیا تھا اف دیکھو تو صحیح، اسٹیٹس پر ایک بہت ہی پیاری واچ کی پک لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا مائرہ اٹس فار یو۔ واو یہ کب لائی تم اور میرے لیے کیوں؟ مائرہ نے میسج کیا تھا او پاگل تمہارے لیے اس لیے لی ہے کہ ابھی تمہاری برتھ ڈے ہے جو کچھ نہیں کیا تھا ورنہ میں کہاں ہوں تمہیں کچھ دینے والی تھی۔ اچھا بہت زیادہ شکریہ، بہت پیاری ہے۔ ہاں تمہارا وہ کزن ملا تھا مال میں، وہ تو وہیں باتوں پر شروع ہو گیا تھا۔ شکر کرو امی نہیں تھی ورنہ غصہ ہوتی وہ۔ ہاں یار وہ ویسا ہے تو نہیں، وہ میسج پر مائرہ سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ آپ بھی بابا کہہ رہے ہیں ہمیں کل جانا ہے گاؤں۔ اقرا یہ بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر ہم نے تو پرسوں جانا تھا نا، پھر کل کیوں؟ پتہ نہیں، تم پیکنگ کر لو۔ کچھ سوچتے رانیہ نے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے۔ آج وہ صبح سے ہی بہت زیادہ خوش تھا، وجہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ناشتے کے وقت سب موجود تھے۔ بھائی صاحب اور بچوں کے کمرے کی صفائی کروا لی ہے؟ جی میں نے ملازمہ سے کروا لی ہے۔ وہ لان میں کھڑا تھا، اس کی نظر جھولے پر پڑی جو اس نے کل ہی ٹھیک کروایا تھا کیونکہ وہ بچپن میں رانیہ کو بہت پسند تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، سوچنے لگا تیز دینا جھولا بھیا، رانیہ نہیں گر جاؤ گی آپ ہی جھولا کھولے نا۔ نہیں مجھے پسند نہیں ہے جھولا جھولے نا، نہیں مجھے پسند نہیں ہے۔ ایسے کیسے نہیں پسند؟ آپ آئیں نا ذرا بیٹھیں یہاں۔ دروازے پر بیل بجی، بیل کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے اپنی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ ملازم نے گیٹ کھولا، گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ اشفاق چاچو کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور ان کے گلے جا لگا تھا۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے چائے پیتے ہوئے۔ رانیہ بولی چائے تو بہت اچھی بنا لیتی ہیں آپ ردا اپی، شکریہ۔ اور فرقان بھائی آپ کیسے ہیں؟ وہ چونکا تھا، جو سوچ میں پڑ گیا تھا۔ فرقان نہیں یہ اذان بھائی ہے۔ رانو اقرا بولی تھی او سوری اذان بھائی کیسے ہیں آپ؟ کہاں گم ہو گئے تھے؟ ہاں وہ کہیں نہیں، اس نے جواب دیا ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ بہت ہی عجیب ہے یہ تو، رانیہ نے دل میں سوچا۔ اقرا میں سو رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، رات کو ڈھولکی کے کرائم اٹھا دینا۔ اف رانیہ ردا اور سمن کیا سوچیں گی؟ وہ تمہارے پاس آئی ہیں اور تم سو رہی ہو تو تم ہونا کرو۔ اور تم سو رہی ہو تو تم ہو نا، تم کرو باتیں، میں بھی اٹھ جاؤں گی ابھی۔ ہاں رانیہ آپ ہی آپ سوچ رہے تھک گئی ہوں گی، سمن بولی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا جب اس نے رانیہ کو گاڑی سے اترتے دیکھا، اسے پہلی نظر میں پہچان گیا تھا، وہ ویسی ہی تھی بلکہ اب تو بہت زیادہ پیاری ہو گئی تھی، اسے ایسے ہی لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں، وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے مجھے بھائی بلایا اجازت کے بغیر اچھا کیا کر رہی ہو سمن؟ رانیہ کچن میں کھڑی سمن سے مخاطب ہوئی تھی۔ چائے بنا رہی ہوں رانیہ اپی، تم رہنے دو میں بنا دیتی ہوں۔ ارے نہیں رانیہ اپی میں بنا لوں گی۔ نہیں سمن میں کافی بور ہو رہی تھی، تم رہنے دو میں بنا دوں گی۔ رانیہ کے سٹارٹ کرنے پر سمن نے کہا ٹھیک ہے آپ بنائیں، میں تب تک کچن کے باقی کام دیکھ لیتی ہوں۔ رانیہ میڈم نے کبھی چائے نہ بنائی تھی، چائے کیا وہ کبھی کچن میں ہی نہ گئی تھی۔ ناشتے کے بعد سب لوگ ایک ساتھ
بیٹھے مہندی کے فنکشن کی ارینجمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تب بھی رانیہ اور سمن بھی وہاں آ گئے تھے۔ سمن نے سب کو بڑی خوشی سے بتایا کہ چائے رانیہ اپی نے بنائی ہے اور سب کو چائے پیش کی تھی۔ سمن کے پاس سن کر اقرا کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے ہنستے مگر اس نے خاموش رہنے میں ہی بہتری چاہنی تھی۔ اذان کب سے نوٹ کر رہا تھا مگر وہ خاموش بیٹھا رہا تھا۔ ارے واہ رانیہ بیٹی نے چائے بنائی ہے، پھر تو بہت اچھی بنی ہوگی، حمید صاحب بولے، جبکہ بشرا بیگم کے چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے تھے اور اشفاق صاحب تو اپنی ہنسی روکے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی تائی ابو پی کر بتائیں نا کیسی بنی ہے فہمیدہ چاچی، آپ بھی لینا۔ اس نے حمید صاحب اور فہمیدہ بیگم کو چائے دی تھی۔ اذان بھائی آپ بھی لینا۔ اذان نے اس کے بھائی کہنے پر حیرت سے اسے دیکھا تھا اور چائے کا ایک کپ اٹھا لیا۔ چائے پیتے ہی حمید صاحب کو کھانسی لگی۔ فہمیدہ بیگم کے تو فیس کے ریئیکشن سے ہی لگ رہا تھا کہ چائے بہت بدمزہ ہے، جبکہ اذان نارمل بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں تائی ابو اسے چائے بنانی ہی نہیں آتی، اقرا بولی تو حمید صاحب نے کہا نہیں چائے تو بہت اچھی بنی ہے۔ رانیہ نے تو سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی۔ ہائے سچی، ذرا میں بھی تو پی کے دیکھوں میرے ہاتھ کی چائے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک کپ اٹھا لیا تھا، ابھی ایک سپ پی لیا تھا، اتنی کڑوی، اور سب کو ایک نظر غصے سے دیکھتی چائے وہیں رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں اقرا اور اشفاق صاحب زور سے ہنسے تھے۔ دیکھا ناراض ہوگی نا بچی، حمید صاحب بولے تھے۔ ہاں تو تائی ابو اسی کی غلطی ہے، مان جائے گی ابھی خود ہی، میں چائے بنا کر لاتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ ردا اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ رانیہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے خود کو کوسے جا رہی تھی، جب اسے چائے بنانی نہیں آتی تو وہ بنانے ہی کیوں گئی تھی۔ آج شام کو ردا اور فرقان کی مہندی کی رسم تھی۔ اقرا اور سمن ردا کو اسٹیج پر لے آئی تھی۔ ردا نے پیلے رنگ کا غرارہ اور سبز رنگ کی چولی کے ساتھ لال رنگ کا دوپٹہ نفاست سے سیٹ کیے، ہلکے میک اپ اور پھولوں کی جویلری پہنے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اقرا اور سمن بھی کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اف یہ رانیہ کی بچی ابھی تک تیار نہیں ہوئی، اقرا سوچ رہی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، اذان کو بھی کسی کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اذان کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، وہاں گاؤں کی لڑکیوں کی تو اس پر نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہائے اللہ، اذان کتنا پیارا لگ رہا ہے نا، مجال ہے جو ذرا سی بھی لفٹ کروا دے، ہانیہ نے دل میں سوچا تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی اس کی ٹکر کسی سے ہوئی، اف اللہ، اندھے ہیں کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے، نظر نہیں آتا میں نے ہیلز پہنی ہے، ابھی اگر میں گر جاتی تو کیا ہوتا، سب کے سامنے میری بےزتی ہو جاتی۔ وہ بغیر دیکھے بولی جا رہی تھی، اب ہٹے میرے راستے سے، کہتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اذان بھائی آپ، سوری مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری ٹکر آپ سے ہوئی ہے۔ وہ پھر سے بولنے لگی تھی۔ اذان تو بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کالے رنگ کی میکسی پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، ہاتھوں میں گجرے۔ اذان بھائی کیا ہو گیا، وہ زور سے بولی تھی تو اذان اپنے ہوش میں واپس آیا تھا۔ سوری، وہ ایک بار پھر سے بولی۔ کوئی بات نہیں، وہ اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ ان دونوں کی ڈریسنگ میچ ہو گئی تھی۔ ہانیہ بھی رانیہ کے بارے میں جانتی تھی اور ردا سے اس کی بہت تعریفیں بھی سن چکی تھی۔ سمن نے تو ہانیہ کے سامنے ایک دو بار کہہ بھی دیا تھا کہ وہ ہماری بھابھی بنے گی۔ ہانیہ تو ان دونوں کی ایک جیسی ڈریسنگ دیکھ کر جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ ردا آپ بھی آئیے نا، ذرا پکچر تو بنائیں، دولہا بھائی کی بھی تو دیکھیں ہماری دلہن کو۔ رانیہ اب پکچر بنانے میں مصروف تھی۔ ہائے تم کتنی خوبصورت ہو، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا اس کی باتیں سوچ سوچ کر۔ تبھی ہانیہ اس کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ اذان؟ ہانیہ بولی تھی۔ ٹھیک ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ وہاں سب کے ساتھ انجوائے کرو، وہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، سوچا تعریف کر دوں۔ تعریف کا شکریہ، اب تو آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ رانیہ جو دونوں کو کب سے دیکھ رہی تھی، اس نے دل ہی دل میں سوچا اچھا تو اذان بھائی کی گرل فرینڈ بھی ہے، یہ تو بڑے چھپے رستم نکلے، اب ان کو چھیڑنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ سرو کہیں کے سوچتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ سب نے مہندی لگائی ردا کو، اب ردا آپی کے بعد اذان بھائی کی بھی شادی کروا دینی چاہیے، رانیہ بولی تو سب اس کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے کہ اذان بھائی ٹھیک کہا نا میں نے، اذان تو اس کی بات پر اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا، پاگل لڑکی، اس نے دل میں سوچا۔ ہانیہ تو رانیہ کے اذان بھائی کہنے پر بڑے زیادہ خوش ہوئی تھی، ویسے بھی اب اپنی جی ایف سے چھپ چھپ کے ملنے لگے ہیں آپ۔ رانیہ نے آہستہ سے اذان کے کان میں کہا تھا تو اذان نے غصہ اور حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں ہے، کہتے ہوئے ایک نظر رانیہ پر ڈالتا وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ انہیں کیا ہوا، لگتا ہے شرما گئے ہیں اذان بھی، وہ زور سے بولی۔ اس کی آواز اذان کے کانوں تک بھی گئی تھی، اس نے اس لیے اونچی ہی بولا تھا تاکہ اذان بھی سن لے۔ سب لوگ اس کی بات پر ہنسنے لگے تھے۔ وہ کال سننے سائڈ پر آئی تھی، اذان نے اسے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ رانیہ؟ جی کون، میں پہچانی نہیں آپ کو، اتنی جلدی بھول بھی گئی ہیں، باتیں مت بنائیں، سیدھی طرح بتائیں کون ہیں؟ بندے کو حارث کہتے ہیں۔ ہو تم تو تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ جی ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو پھر ایک نمبر ہے مس رانیہ، بند کرو یہ اپنی فلمی ڈائلاگس، مجھے کال کیوں کی ہے؟ مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے۔ دوستی ہوں پاگل، یہ کہتے ہوئے وہ رانیہ کال کاٹ چکی تھی اور فون بند کر دیا۔ رانیہ بات سنو، کسی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ جی بھائی، کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اذان نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ ایک فرینڈ کی کال تھی۔ یہ کہتا وہ وہاں سے جانے لگا تھا۔ آپ کو کوئی
کام تھا مجھ سے بھائی، وہ پھر سے بولی تھی نہیں کوئی کام نہیں تھا اور مجھے بھائی مت بلایا کرو، میں کوئی آپ سے اتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن اقرا اور سمن بھی تو بھائی بلاتی ہیں، جا کے ان کو بھی منع کر دینا، پھر مجھے کرنا۔ عجیب و غریب جواب کی اذان کو توقع نہ تھی اور اب وہ دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس نے رانیہ سے پوچھ کے غلطی کر دی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اقرا ایک بات بتاؤ، یہ کیا اذان بھی پاگل ہے؟ نہیں، کیوں کیا ہوا؟ اقرا نے جواب دیا تھا کچھ نہیں، ان کی حرکتوں سے لگتا ہے۔ رانیہ کے کہنے پر اقرا چونکی تھی۔ مجھے تو تم پاگل لگتی ہے، چپ کر کے سو جا۔ اور ویسے ہی صبح کے 3 بج گئے ہیں، صبح جلدی بھی اٹھنا ہے۔ آج ردا کی بارات تھی۔ رانیہ کی ضد تھی کہ وہ بھی ردا کے ساتھ پارلر جا کے تیار ہوگی، جبکہ اقرا اور سمن گھر میں ہی تیار ہوئی تھی۔ اذان ان دونوں کو پارلر ڈراپ کر آیا تھا، لینے بھی اذان نہیں جانا تھا۔ وہ تقریباً دونوں تیار ہو چکی تھی۔ ردا اذان کو کال کر تو اس نے کہا تھا کہ جب ہم تیار ہو جائیں تو کال کر دے اسے۔ ردا اپی میرے پاس تو ان کا نمبر ہی نہیں ہے۔ رانیہ جو سیلفیاں لینے میں مصروف تھی، ردا کی بات سن کر جواب دیا تھا اچھا میرے فون میں بیلنس نہیں ہے، میں شاید فون بھی گھر پر ہی رکھ آئی ہوں، میں بتاتی ہوں نمبر تمہیں، لاؤ فون دو۔ ردا نے نمبر ڈائل کر کے رانیہ کو دیا اور خود جوڑی پہننے لگے۔ السلام علیکم اذان ابھی وہ بھائی کہنے ہی لگی تھی کہ دوسری طرف سے جواب آیا۔ جی رانیہ بولے۔ اذان بھائی آپ کو کیسے پتہ یہ میرا نمبر ہے؟ فون کس لیے کیا ہے؟ اذان نے مختصر سا پوچھا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم تیار ہو کے ہیں، آپ لینے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اذان بھائی کے نام سے ردا نمبر سیو کر چکی تھی۔ اف یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ اذان کو اس کے بھائی بلانے پر اسے بہت غصہ آتا تھا۔ بہت محبت بھی ہوئی تو کس سے ہوئی وہ سوچ رہا تھا۔ رکیے میں ردا آپی کو لے کر آئی، وہ یہ کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ اذان تو ویسے کا ویسا ہی کھڑا تھا۔ ردا بے حد پیاری لگ رہی تھی، سفید شلوار قمیص پہنے اور ساتھ میں میرون رنگ کی چادر اوڑھے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا بہت سی دعاؤں کے ساتھ۔ فہمیدہ بیگم اور حمید صاحب نے سمن نہیں ہے ردا ہے کو رخصت کیا تھا۔ اذان ردا کے ایسے دور جانے پر کافی اداس تھا۔ سمن اور ردا تو روتی تھی۔ ارے ردا آپی چپ کریں نا، خوشی خوشی رہیں پاگل، آپ کی جگہ میں ہوتی تو اتنا خوش ہوتی۔ آپ کو تو اتنی ساری چیزیں ملی ہیں، شکر کرے اف اللہ، نئے نئے کپڑے، جویلری، اور سب سے اچھی بات اتنے اچھے فرقان بھائی اور فیوریٹ والی پھوپھو بھی ہوں گی وہاں، گھمانے بھی لے کر جائیں گے فرقان بھائی۔ میک اپ فرقان بھائی رانی کی بات سن کر سب ہنس دیے تھے۔ تم ہمیشہ پاگلوں والی بات ہی کرنا، اقرا بولی تو رانی کا منہ بن گیا تھا، جبکہ اذان اس کی باتوں پر مسکرا دیا اور دل میں سوچنے لگا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، ہائے شکر ہے سب اچھی پکس آئی ہیں، اب اسٹیٹس بھی لگاتی ہوں۔ پارلر میں بنائی کی ردا کے ساتھ پکس اس نے اسٹیٹس پر ڈال دی تھی، جس میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پکچر کے کیپشن میں لکھا تھا کزن کی شادی۔ مائرہ کی کال آنے لگی، آگے اس کو بھی میری یاد ہے، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی۔ ہاں بھائی تم تو بھول ہی گئی ہو مجھے رانیہ۔ ہاں تو تم نے کون سا یاد رکھا ہے، میں تو چلو شادی میں مصروف تھی، تمہارا فرض بنتا تھا مجھے کال کرو یار، بس نہ پوچھو ایک مسئلہ بن گیا۔ وہ حارث ہے نا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا کیا؟ مگر کیوں؟ رانیہ نے چونک کر پوچھا تھا۔ یار وہ کہتا ہے کہ مائرہ، اس کا جواب تم اپنی دوست سے پوچھنا۔ اب تم بتاؤ کیا بات ہے یار، تبھی تو کال کی ہے میں نے، مرتے مرتے بچا ہے وہ، اور وہ یار، رانیہ نے حیران ہو کر جواب دیا تھا اور ساری بات اسے بتا دی۔ ایسا ہے تو نہیں حارث، لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، تم اس سے فرینڈ شپ کر لو، بس ہلکی پھلکی بات کر لینا، فی الحال تو اسے ان بلاک کرو۔ ٹھیک ہے میں کرتی ہوں حارث کو ان بلاک۔ کچھ سوچتے ہوئے رانیہ نے بھی جواب دیا تھا۔ حارث رانیہ کے منہ سے کسی اور کے لڑکے کا نام سن کر وہ جس بات کے لیے آیا تھا بغیر کہے وہیں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ حارث رانیہ کس حارث کی بات کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کو پسند کرتی ہے؟ نہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں، مگر وہ کسی اور سے کیسے بات کر سکتی ہے؟ ویسے ہی کئی خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ لائف لائن اس کے نام سے لگا وہ اسٹیٹس جو وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، اب دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صرف اور صرف مسکراہٹ تھی، لیکن حارث کا خیال اس کے دل سے نہ نکلا تھا۔ کیسی ہو؟ حارث کا میسج آیا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایک بات تو بتائیں، آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ کے ساتھ دماغی مسئلہ ہے کیا؟ آپ کو مرنے کا اتنا زیادہ شوق ہے؟ کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ اس نے اسے میسج لکھ کر بھیجا تھا۔ ہاں بالکل میں پاگل ہوں آپ کے پیچھے، حارث نے جواب دیا تھا۔ بٹ اب واقعی پاگل ہیں؟ اچھا میری چھوڑیں، آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ رانی میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ اچھا میں بزی ہوں، ابھی بعد میں بات ہوگی، یہ کہتے ہوئے وہ آف لائن ہو گئی تھی۔ حمید صاحب اشفاق صاحب دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے خیال سے اب ہمیں رانیہ بیٹی اور اذان کی شادی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ حمید صاحب کی بات سنتے بشریٰ بیگم تو جیسے خوش ہو گئی تھی اور بولی کیوں نہیں بھائی صاحب، بچے اب بڑے ہو گئے ہیں۔ اشفاق صاحب کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں ایک دفعہ بچوں کی رائے ضرور لینی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔
بھائی جان آپ تو جانتے ہیں اماں جان یہ رشتہ کر کے گئی تھی اور بچوں کو کیا اعتراض ہوگا، آپ پھر بھی پوچھ لیں رانیہ سے، ہمارا جان تو راضی ہے ہمارے فیصلے پر۔ فہمیدہ بیگم بولی تھی، ہاں بھائی آپ رانی سے پوچھ لیں، حمید صاحب نے کہا تھا ہم اگلے جمعے ہی نکاح کر دیتے ہیں، پھر رخصتی بعد میں کر لیں گے رانیہ کی تعلیم مکمل ہونے پر۔ سمن اور اقرا چپ چپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ رانیہ اپنے کمرے میں کسی سے فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا نا سمن، میں احسان بھائی کو بتا کے آتی ہوں، وہ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ سمن نے اقرا سے کہا میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، باتیں بہت اچھی کر لیتے ہو تم، حارث ہاں دیکھ لیں پھر میں ہوں ہی اتنا اچھا، باتیں تو اچھی کروں گا ہی نا، بس اب تم زیادہ شوخی نہ بنو۔ رانیہ کو لگا کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہے، اچھا پھر بعد میں بات ہوگی، کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ بشریٰ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بشریٰ بیگم کو اذان شروع سے ہی بہت زیادہ پسند تھا۔ ماما آپ کو کوئی کام تھا تو اقرا سے کہہ دیتی، آپ کیوں آئے بیٹھے، رانیہ نے کہا تھا۔ رانیہ اب تم بچی نہیں رہی ہے، بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو، اگلے جمعے تمہارا نکاح ہے اذان کے ساتھ، اذان بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارے بابا تم سے تمہاری مرضی پوچھیں گے، میں تمہارے منہ سے انکار نہ سنوں۔ تمہارا اور اذان کا رشتہ اماں جان نے بچپن میں ہی کر گئی تھی، ان کی یہ خواہش تھی کہ تم ہی حمید بھائی کے گھر کی بہو بنو، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہاری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ماما آپ مذاق کر رہی ہیں نا، اذان تو میرا بھائی ہے نا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، اور بھائی وہ تمہارا نہیں ہے، سمن اور ردا کا ہے، تمہارا وہ کزن ہے۔ دیکھو رانیہ یہ تمہارے بابا کی عزت کا سوال ہے، انکار کے ہمارا سر شرم سے نہ جھکا دینا، بس اتنا ہی کہوں گی۔ کہتے ہی فہمیدہ بیگم کمرے سے چلی گئی تھی۔ ایسے کیسے کروا دیں گے کسی سے بھی شادی بھلا، اور وہ بھی اذان بھائی سے، وہ تو میرے آئیڈیل نہیں ہے، میں نے تو ایسا لڑکا نہیں سوچا تھا، ان کو تو میں بھائی سمجھتی ہوں، اللہ جی کچھ کرے نا۔ رانیہ کیا ہے یار، اتنے اچھے تو ہیں وہ، اب تم ماما پاپا کے لیے اتنا نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی وہ تمہارے لیے بیسٹ ہے تو تم کر لو نا آئی بڑی۔ رانی تم پاگل ہوگی، اقرا کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا، دیکھو تم نے شادی تو کرنی ہے نا تو اسے کیوں نہیں، پوری رات اس نے سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ اشفاق صاحب سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور ان کو وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جمعے کو ان کا نکاح تھا، اذان بہت زیادہ خوش تھا مگر یہ اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایسے کیسے رانیہ، آپ جانتی ہیں میں آپ کو پسند کرتا ہوں، پھر آپ کیسے شادی کر سکتی ہیں، میرے پیرنٹس نہیں چاہتے ہیں اور ان کی بات کا میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی۔ اچھا بھائی حارث پھر بات ہوگی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد رانیہ نے بھائی بول کے فون نہیں رکھا تھا کہ اقرا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رانا وہ تایا ابو کیا ہوا، رانیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی ہے تو ان کو سب ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، ہائے اللہ وہ ٹھیک تھے، اچانک سے کیا ہو گیا، رانیہ پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں رانیہ، سمن اکیلی ہے، میں تمہیں بتانے آئی ہوں، تم بھی آ جاؤ، سمن بہت زیادہ پریشان ہے، ردا بھی کو بھی فون کر کے بتا دو۔ ڈاکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر بتائے نا کیا ہوا ہے بابا کو، آپ کے والد کو کینسر ہے، ہم ان کا علاج جاری رکھیں گے، ابھی شروعات ہے، آپ انہیں خوش رکھیں اور ان کا جتنا ہو سکے خیال رکھیں، ہمیں امید ہے کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم اذان بھائی، کیسے ہیں؟ تایا ابو بہتر ہیں، پہلے سے دعا کرو، بس آ رہے ہیں ہم لوگ گھر، یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا اقرا، کیا کہہ رہے ہیں اذان بھائی؟ آ رہے ہیں وہ لوگ، بہتر ہے تایا ابو، اب سمن تم فکر نہ کرو، رات کے وقت سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، ردا اور فرقان بھی آ گئے تھے، رات کے وقت وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، سبین اور ہنا بھی آئی ہوئی تھی۔ ارے بھائی کیوں پریشان ہو کے ہو تم لوگ، اتنی جلدی نہیں ہوتا کچھ مجھے، تم لوگ شادی کی تیاریاں کرو، ہم نکاح نہیں شادی کریں گے، میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہنا تو یہ سنتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، وہ سب کزن ایک ساتھ بیٹھے تھے، سبین اور اس کی فیملی بھی شادی تک وہیں رکنے کے لیے آ گئے تھے۔ اذان بھائی ہمیں آئس کریم کھانے لے کر چلیں نا پلیز، اقرا اور سمن دونوں بولی تھی، رانیہ بھی وہاں موجود تھی جو اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ ہم یہی منگوا لیتے ہیں آئس کریم، جانے کی کیا ضرورت ہے، اذان بولا تھا، نہیں ہمیں لے کے چلیں نا پلیز، اوکے ٹھیک ہے چلو۔ رانیہ کو تو جب سے اذان اور اس کے رشتے کے بارے میں پتہ چلا تو اس سے زیادہ بات نہ کرتی تھی، گاڑی چلاتے ہوئے بھی یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے موبائل پر کس سے لگی رہتی ہے، کون سا فلیور۔ ہنا اور اقرا، سمن نے تو بتا دیا تھا، رانیہ آپ کو کون سا فلیور کھائیں گے، اذان نے اب رانیہ سے پوچھا تھا۔ چاکلیٹ، اس نے اذان کی طرف دیکھ کر مختصر سا جواب دیا تھا، ایک ہی تو شادی ہے میری، میں وہ بھی انجوائے نہ کروں، پتہ نہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سے کہاں سے یہ خیال آیا تھا۔ آپ کی آئس کریم، وہ رانیہ سے مخاطب تھا، مگر شکریہ، رانیہ نے آئس کریم لیتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی شاپنگ کب کروا رہے ہیں آپ شادی کی، اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آئس کریم کھاتے ہوئے اذان سے پوچھا تھا۔ اذان کو اس سوال کی امید نہ تھی، وہ تو ماما ہی کریں گی نا، آپ بھی ان کے ساتھ چلی جانا، مگر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، رانیہ نے جواب دیا۔ جائیں گے نا آپ اذان بھائی میری بہن کو لے کے جائیں گے نا آپ اذان بھائی میری بہن کو، اقرا بولی تھی۔ ہنا تو اس سارے معاملے میں چپ ہی رہی تھی، اذان تو کافی کنفیوز ہو گیا تھا اب کہ کیا بولے، ہاں کیوں نہیں لے کے جائیں گے بھائی، سمن جلدی سے بولے، ٹھیک ہے تم لوگ بھی ساتھ چلنا، بہت مزہ آئے گا، بہت ساری شاپنگ کرنے کی، رانیہ فوراً بولی تھی۔ سب اس کے اچانک سے تبدیل ہو جانے پر بہت زیادہ حیران تھے، اذان دل ہی دل میں زیادہ خوش ہو رہا تھا،
وہ کسی مال میں موجود تھے۔ اذان بھائی یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے۔ رانی اس کی طرف ایک ڈریس لے کر آئی تھی۔ اب تو بھائی نہ بلایا کرو یار، اذان نے غصے سے کہا تھا۔ سوری بھول گئی، آپ کے لیے ڈریس میں ہی پسند کروں گی۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، میرا پسند کیا ہوا ڈریس آپ پہن لیں گے نا، مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے رانی۔ اذان تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، یہ اتنی اچھی کب سے ہوگی رانی تم یہاں؟ حارث کی آواز پر وہ چونکی تھی، وہ اس کے قریب آیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، رانی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اذان تو اس کو کسی کے ساتھ اس طرح اتنا بے تکلفانہ گفتگو کرتے دیکھ کر حیران تھا، جبکہ اب حارث جا چکا تھا۔ یہ کون تھا؟ دوست ہے میرا حارث، رانی نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اذان کو اس پر غصہ آیا مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ ابھی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے تم یہاں رکو، میں سمن اور اقرا کو بلا لوں، ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں۔ میرے لیے جوس بھی لیتے آئیے گا اور ساتھ میں چٹوس بھی۔ جیسے رانی کی آواز پر وہ چونکا اور ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھوک لگی ہے مجھے، فرض بنتا ہے آپ کا اپنی ہونے والی وائف کا خیال رکھیں۔ مہندی اس کے ہاتھوں پر بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کے ہاتھوں پر رنگ بھی کافی گہرا ہے، تو اپنی مہندی کی پکچر بنانے میں مصروف تھی۔ مہندی میں اذان کا نام بھی لکھوایا گیا تھا، اب اس نے اسٹیٹس بھی لگا دیا تھا۔ اذان مجھے گجرے لا کر دیں، اس نے پہلی بار اذان کو میسج کیا تھا اور اس نے اذان ہی لکھا تھا، اذان بھائی نہیں۔ اذان اس کے سامنے بیٹھا تھا، موبائل پر میسج دے کر اس نے رانی کی طرف دیکھا۔ وہ تم نے پہنے ہوئے ہیں رانی، مگر مجھے وہ چاہیے جو آپ میرے لیے لائیں۔ سوری نہیں لا سکتا، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہوں سڑو کہیں کہ اللہ جی، یہ بندہ بھی عجیب ہے۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، مہندی کے پیلے فراق میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہانیہ اور ہینا بیچاری تو جل جل کے راکھ ہو رہی تھی۔ اقرا مجھے پکچر بنانی ہے اذان کے ساتھ۔ رانی پاگل ہو گئی، تم دیکھا نہیں سب بیٹھے ہیں، تمہیں ہر وقت پکچرز کی پڑی رہتی ہے، کل بنانا جتنی مرضی پکچر، ابھی میرے ساتھ بناؤ، لاؤ دو فون۔ اب وہ دونوں پکچر بنانے میں مصروف تھی، اتنے میں سامنے سے آتی سمن دکھائی دی تھی۔ ارے سمن آؤ نا تم بھی، رانی ابھی اذان بھائی نے بچھوائے ہیں، کہہ رہے ہیں رانی کو دے آؤں۔ وہ گجرے، رانی نے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ اذان آپ جیسے بھی ہیں بات مان لیتے ہیں میری، آپ تو بہت زیادہ اچھے ہیں۔ مہندی پر سب نے کافی ہلا گلا کیا تھا، سب بہت زیادہ خوش تھے اور اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ رانی آخر کیوں؟ مجھے تم اتنی اچھی لگتی ہو، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں کیسے بتاؤں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، مجھے تو تم بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند ہو، میں نے جب بھی کسی لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تو وہ تمہارا ہی چہرہ سامنے آیا۔ رانی تم میری ہو، صرف میری، اور کل تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر نماز کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ تیار ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، جولی اور میک اپ نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا تھا۔ رخصتی پر وہ بہت زیادہ روئی تھی، اقرا بھی بہت زیادہ روئی۔ اشفاق صاحب تو بہت زیادہ اداس تھے، ایک طرف بیٹی کے خود سے دور جانے پر، جبکہ دوسری طرف وہ مطمئن اور خوش بھی تھے کہ اذان جیسا لڑکا اس کا ہمسفر بنا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سفید شلوار قمیض پہنے، میرون چادر اوڑھے۔ اگر رانی صاحبہ کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ بس ٹھیک ہی لگ رہا تھا، جبکہ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس سے مرتی تھیں، مگر بدقسمتی سے اس کے نصیب میں تھی رانیہ۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ سا تھا، جس نے بچپن سے ہی سن رکھا تھا کہ اس کی شادی شہر میں رہنے والی اس کی کزن سے ہوگی، جس کو اس نے شاید بچپن میں دیکھا تھا، اور اب وہ اسے ٹھیک سے یاد بھی نہ تھی۔ وہ تو اسے پسند کرنے لگا تھا، اس نے ہمیشہ رانی کو ہی اپنی بیوی کے روپ میں سوچا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر رانیہ پر پڑی، جو سیلفیاں لینے میں مصروف تھی۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھی، وہ اس کی ہو چکی تھی۔ ارے ارے آ گئے آپ، ادھر آئے نا میرے ساتھ، آپ کی ایک تصویر بھی نہیں ہے میرے ساتھ، آئے نا تصویر بنائے ذرا، کیسی لڑکی ہے یہ، اس نے دل میں سوچا تھا۔ سوچ کر رہے ہیں، ادھر آئے نا، آئیے نا، شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہو، اب ہیں تو آپ میرے شوہر ہی نا، ایک تو پکچر ہی لے لیں، میں اسٹیٹس لگاؤں گی، میری فرینڈس بھی تو دیکھیں میرا شوہر اچھا ہے۔ سنیں، میں نے آپ کو ایک بات بھی کہنی تھی۔ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کی ساری باتیں سن لوں گا۔ ارے پہلے پکچر تو لے لیں، ایسے کیسے بیٹھ جاؤں میں؟ جی لے لیں آپ پکچر بھی، اس نے بولا تو وہ 3-4 پکچرز لے چکی تھی، مگر بنائی 3-4 پکچرز کا کہہ کر وہ ساری پکچرز لے چکی تھی۔ دیکھیں، اگر کوئی اور لڑکی پسند ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوگی۔ نہیں ایسا نہیں ہے رانیہ، مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ ارے مجھ سے مت شرمائیں، مجھ سے کیا شرمانا، میں تو بیوی ہوں آپ کی، بتاتے کوئی مسئلہ نہیں، میں کروا دوں گی آپ کی شادی، بہت مزہ آئے گا۔ اچھا چھوڑے، اس بات کو بعد میں ڈسکس کریں گے، میری منہ دکھائی تو دیں۔ وہ تو اس کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا، کیسی لڑکی ہے یہ، وہ سوچوں میں گم تھا کہ کیا ہوا اذان، کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ یہی سوچ رہا ہوں کہ میں اتنی اچھی کب سے ہو گئی، یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی اچھی کب سے ہوگی۔ اب جو بھی ہو، آپ میرے شوہر ہیں، میں نے تو آپ کو دل و جان سے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور ساتھ میں آپ کی اس گرل فرینڈ ہانیہ کو بھی۔ آپ چاہیں تو اس سے شادی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے سب کو پیار ہوتا ہے، سب کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوگی، بلکہ ہے رانی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ ارے آپ مجھ سے چھپائیں مت، اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، یہ لو
یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ رانیہ نے جیسے ہی دیکھا وہ بولی واو اٹس سو بیوٹیفل۔ چوائس تو اچھی ہے آپ کی اذان، چلے اب مجھے نیند آ رہی ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ کیا مطلب، میں کہاں جاؤں؟ اذان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہیں بھی جائیں، اب میں آپ کی وائف ہوں تو یہ میرا کمرہ ہوا۔ کیا مطلب، یہ میرا کمرہ ہے، میں اور کہاں جاؤں؟ کیا سوچیں گے سب لوگ؟ آپ سامنے صوفے پر سو جائیں، میں بھی پاگل ہوں کس سے محبت کر بیٹھا۔ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ رانیہ اس کی بات سن کر بولی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ صبح اٹھتے ہی اس کی نظر رانیہ پہ پڑی تھی جو سوتے ہوئے معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ رانیہ اٹھو۔ رانیہ اب اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہے اقرا، سونے دو نا، اب تو شادی ہو گئی ہے میری، اب بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تم۔ وہ نیند میں بول رہی تھی۔ اقرا، رانیہ میں اقرا نہیں ہوں، اذان ہوں، جلدی اٹھو، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اذان اب اونچی آواز میں بولا تھا۔ وہ اس کی آواز پر چونک کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اذان بھائی؟ شاید اب بھول رہی ہیں رانیہ، کل ہمارا نکاح ہوا ہے، اور اب میں آپ کا شوہر ہوں، اور اب پلیز آپ دوبارہ بھائی مت بلائیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب اٹھے اور اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب اگر اٹھا ہی دیا ہے تو نماز بھی پڑھ لیتی ہوں۔ جی پاگل ہے، ڈانٹ کے چلے گئے ہیں فضول میں، اب بچپن سے بھائی بلایا ہے، آہستہ آہستہ ہی عادت ختم ہوگی نا۔ تایا ابو کی وجہ سے شادی کر لی میں نے، ورنہ مجھے آپ پسند نہیں تھے۔ اذان وہ خود سے باتیں کرتی واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ پاپا آپ کچھ دن اور رک جائیں نا، اتنی جلدی کیا ہے جانے کی؟ رانیہ تمہیں تو پتہ ہے کہ اقرا کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، پھر تم لوگ آ جانا کچھ دنوں میں ہمارے پاس۔ ہاں رانیہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میرے ایگزام کے بعد تم لوگ آ جانا، ہم خوب گھومیں گے۔ اقرا بولی تھی۔ اقرا میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ رانیہ اداسی سے بولی تھی۔ جبکہ رانی کی بات پر اذان نے دل میں سوچا صبح تو بڑی برائیاں ہو رہی تھی اقرا کی۔ رانی بیٹی سمن بھی تو ہے یہاں، وہ بھی اقرا ہی کی طرح ہے۔ حمید صاحب نے رانیہ کو تسلی دینی چاہیے تھی۔ اب یہی تمہارا گھر ہے رانیہ، بشریٰ بیگم بولی، اور تمہیں یہی رہنا ہے اب بیٹا، ماشاء اللہ یہاں سب اتنے اچھے ہیں، تایا تائی بشریٰ بیگم سب اسے سمجھانے لگے۔ رانیہ اداسی سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے فون پر بیل بجی تھی۔ فون اٹھاتے اس نے بات شروع کی تھی۔ ہمارے سب تم بھی شادی کر لو، ایسے کب تک ایسے بیٹھے رہو گے؟ میری تو ہو گئی ہے شادی رانیہ، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر حارث میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہم دونوں صرف دوست ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تب تو تم مان گئے تھے۔ وہ باتوں میں مصروف تھی کہ اتنے میں اذان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اچھا حارث، میں بعد میں بات کروں گی، کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ آج کے بعد میں تمہیں اس حارث سے بات کرتا نہ دیکھوں۔ وہ غصے سے رانیہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ کیوں؟ دوست ہے وہ میرا، میں بات کروں گی بات، وہ تمہارا دوست ہے تو تم میری بیوی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح کسی سے بات کرو۔ تو تیار ہو جاؤ، شام کو جانا ہے ہمیں ریتا کے گھر ڈنر پر، اگر اب میں نے تمہیں حارث سے بات کرتے دیکھا تو انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ غصے سے بولتا الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا رانیہ کے ساتھ اپنے سخت رویے کو، جبکہ رانیہ اس کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ اٹھی اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی، اتنے میں سمن کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھابھی یہ جویلری ماما نے بھجوائی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ پہن کر جائیں۔ دکھاؤ، یہ تو بہت پیاری ہے۔ رانیہ دیکھتے ہوئے بولی۔ سمن تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ، میں اکیلی بور ہو جاؤں گی۔ بھابھی میں ضرور چلتی، مگر صبح میرا ٹیسٹ ہے کالج میں اور مجھے تیاری کرنی ہے۔ آپ بور کیوں ہوں گے؟ اذان بھائی ہوں گے نا آپ کے ساتھ، وہ آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی، پنک کلر کے لانگ فراک پہنے لائٹ میک اپ میں وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اذان کمرے میں داخل ہوا، اسکن کلر کی شلوار قمیض پہنے اب وہ شیشے کے سامنے کھڑا بالوں کو جل سے سیٹ کر رہا تھا۔ رانیہ کی نظر اس پر پڑی تھی، وہ جیسے اس میں کھو سی گئی تھی۔ بال سیٹ کرنے کے بعد اس نے پرفیوم اٹھا کر لگایا اور اپنی واچ نکال کر پہنی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو رانیہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی، دل میں سوچنے لگی ہے تو یہ پیارے، لیکن مجھے آج اتنے پیارے کیوں لگ رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں لگے؟ شاید پہلے کبھی اتنے غور سے دیکھا نہیں اس نے اذان کو۔ چلے اذان جی چلو، ایک سیکنڈ تم چادر اوڑھ لو۔ رانیہ کا دوپٹہ پتلا تھا اور اس کے بال کھلے تھے۔ اذان کو اس کا گھر سے باہر جانا مناسب نہ لگا تو اس نے کہہ دیا، مگر میرے پاس تو چادر نہیں ہے۔ رانیہ کے پاس واقعی کوئی چادر نہ تھی۔ اچھا رکو، میں ماما سے لے کر آتا ہوں، بلکہ تم بھی آ جاؤ۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے، راستے میں اذان نے گاڑی ایک پھولوں والی دکان پر روکی تھی۔ رانیہ کا موڈ تھوڑا آف تھا اذان کی ڈانٹ پر۔ تم بیٹھو، میں ابھی آیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں یہ، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ اس کا موبائل بجنے لگا، حارث کی کال تھی، اس نے سوچ کر کال کاٹ دی۔ اذان بھی آ گیا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ، اس نے رانیہ سے کہا تھا۔ کیوں؟ رانیہ نے اس کی بات پر جواب دیا۔ اوف پاپا، کہاں نہیں جاؤں گا۔ رانیہ نے ہاتھ آگے بڑھائے تھے، اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گجرے رانیہ کو پہنا دیے۔ رانیہ تو بڑی خوش تھی، اس کو گجرے بہت زیادہ پسند تھے۔ تھینکس، اس نے خوشی سے اذان کو کہا تھا۔ ویسے آپ یہ میرے لیے کیوں لائے ہیں؟ رانیہ نے اذان سے پوچھا۔ تمہیں پسند ہے تو سوچا لے لوں۔ تھینکس، اس نے پھر سے کہا تھا، جبکہ اذان خاموش رہا۔ ایک بات تو بتائیں، آپ مجھ پر شک کیوں کرتے ہیں؟ رانیہ نے اذان سے پوچھا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں تم پر شک کرتا ہوں؟ پھر مجھے اس طرح سے چادر پہنا کے کیوں لائے؟ اس میں کوئی شک نہیں رانیہ، تو کی بات کی تھی۔ دیکھو رانیہ، تم میری عزت ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی اور غیر مرد اس طرح دیکھے، تم پر صرف میرا حق ہے۔ ایک اور بات پوچھوں رانیہ، پھر تم
پوچھوں؟ رانی پھر سے بولی تھی پوچھو آپ نے ہانے سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تو آپ کو پسند بھی کرتی ہے، اور آپ بھی تمہیں کس نے کہا میں اسے پسند کرتا ہوں؟ اذان بولا تو وہ آپ اس دن اس کے ساتھ کھڑے ہنس کے باتیں کر رہے تھے تو میں سمجھی کہ وہ آپ کی جی ایف ہے۔ رانیہ بولی تھی اوف رانی تم پاگل ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مجھے پسند کرتی ہے، میں اسے نہیں۔ تو پھر آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ رانیہ نے اذان سے پوچھا تھا۔ کسی کو بھی نہیں۔ رانی کو لگا وہ اس کا نام لے گا، وہ چپ کر کے بیٹھ گئی تھی، جبکہ اذان نے تو جان بوجھ کر یہ کہا تھا وقت آنے پر بتاؤں گا تمہیں رانیہ کہ میرے دل میں صرف اور صرف تم ہو اور تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ردا کے گھر وہ پہنچ چکے تھے، سب نے ساتھ ڈنر کیا، جبکہ ہنا کی نظر تو اذان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جس کو رانی نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اب رانی کو بھی تھوڑی جلن ہونے لگی تھی، وہ وہاں سے اٹھ کر اذان کے قریب جا بیٹھی۔ حمید صاحب کی بیماری کا 4 لوگوں کو علم تھا، حمید صاحب، فہمیدہ بیگم، اذان اور رانیہ۔ رانیہ کو یہ بات اب پتہ چلی جب وہ بشریٰ بیگم کے جانے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکل کر جا رہی تھی، راستے میں حمید صاحب کے کمرے سے آنے والی آواز سن کر رکی تھی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے فہمیدہ، میں چاہتا ہوں اب جلد از جلد اذان کا بھی گھر بس جائے۔ ایسی باتیں نہ کریں، ہم آپ کا علاج کروائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ فہمیدہ بیگم کی آواز تھی۔ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، نا امید مت ہو حمید صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تایا ابو کو کینسر ہے، وہ سن کر پریشان ہوئی تھی فہمیدہ۔ میں چاہتا ہوں کہ رانیہ ہی ہمارے گھر کی بہو بنے، اماں جی کی بھی یہی خواہش تھی، مگر امید صاحب رانیہ شہر میں پلی بڑھی ہے، وہ شاید نہ مانے۔ نہیں، مجھے پورا یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی۔ رانیہ کی سنتے ہی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ سب ایک ساتھ ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ رانیہ کے نمبر پر کسی کی کال آئی تھی، اس نے کال کاٹ دی۔ دوبارہ پھر سے فون بجا، اسے وہاں سے اٹھ کر فون سننے کے لیے سائٹ پر آنا پڑا۔ حارث تمہیں کتنی بار بول چکی ہوں مجھے اس طرح کال کر کے تنگ مت کیا کرو۔ رانی میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر اب میری شادی ہو چکی ہے اور میں تم سے محبت نہیں کرتی، اب نہ ہی پہلے نہ ہی اب۔ تو تم اپنے عاشق سے باتیں کر رہی ہو، وہ بھی چھپ چھپ کر۔ ہنا جو پیچھے کھڑی چھپ کر یہ سب سن رہی تھی، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا اور مسکرا کے سائڈ پہ چلی گئی۔ رانیہ واپس جا کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، باتیں ہوتی رہی۔ ردا اور رانی کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اذان کوئی کال سننے سائٹ پر آیا تھا، ہنا بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ارے رکیے 1 منٹ مسٹر اذان جی فرمائیے۔ اذان نے ہنا کی آواز پر جواب دیا تھا، اتنے روڈ تم میرے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہو؟ تم جانتے ہو اذان میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم نے پھر بھی رانیہ کو چنا، وہ رانیہ جو تمہیں پسند ہی نہیں کرتی، ابھی تک چھپ چھپ کر اپنے عاشق سے باتیں کرتی ہے۔ واہ اذان واہ، جسٹ شٹ اپ ہنا، ایک لفظ اور نہیں بس۔ اذان غصے سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے خیال سے پھوپھو اب ہمیں چلنا چاہیے، غصہ اس کی آنکھوں سے لال نظر آ رہا تھا۔ اٹھو رانی، وہ سب سے مل کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے اور صرف خاموشی تھی۔ رانی نے موبائل اٹھا کر چلانے لگی۔ اذان کو اس پر اور کچھ زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ بغیر کسی سے ملے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رانی بھی سب سے مل کر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ چینج کر کے وہ باہر نکلی، اذان بیڈ پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ تم نے پھر بات کی ہے ساری سے؟ اذان اونچی آواز میں بولا تھا۔ نہیں، رانی نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور رانی کے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر بولا تھا، تم جھوٹ بول رہی ہو رانیہ۔ کیوں؟ جب تمہیں میں پسند نہیں تھا تو کیوں تم نے مجھ سے شادی کی؟ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ جواب دو رانیہ۔ اذان آپ رانیہ بھی بولنے ہی لگی تھی۔ کیا میں رانیہ، کیا تم چاہتی ہو میں تمہیں طلاق دے دوں؟ مجھ سے نہیں ہوتا برداشت کہ میری بیوی ہو کر تم غیر مردوں سے باتیں کرتے پھرتے رہو۔ اذان آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کل تک کا ٹائم ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا مجھے، کیا چاہتی ہو تم؟ یہ کہتا وہ باہر چلا گیا تھا۔ رانی رونے لگی۔ طلاق تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی، اذان تو اس سے اچھا لگنے لگا تھا۔ اذان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سوچ رہی تھی، وہ چھت پر بیٹھا سوچ رہا تھا، یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ کیوں؟ جب وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے تو بس اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ بچپن سے اسے چاہا ہے، مگر اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، سر درد سے بھر رہا تھا، سردی میں بیٹھا تھا۔ کاش تم صرف اور صرف میری ہوتی، میں سے کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں؟ میں کیا کروں رانی، میں اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، روتے روتے وہ کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ فجر کے وقت کمرے میں فجر پڑھ کے داخل ہوا تھا، یہ ابھی تک سو رہی ہے، نماز بھی نہیں پڑھی اس نے۔ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ رانیہ، کاش اس نے صرف اتنا بولا تھا۔ رانیہ اٹھو اذان، آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیں پلیز۔ اس کی باتیں سن کر حیران ہوا، جو نیند میں بول رہی تھی۔ اذان اس کے پاس بیٹھ کے اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈائیورس پیپر لے کر آیا ہوں، اس نے جان بوجھ کر بولا تھا۔ رانی اس کی بات پر بوکھلا گئی۔ مجھے تو نہیں چاہیے ڈائیورس، لے جائیں واپس۔ پھر حارث کا کیا ہوگا؟ اذان پھر سے بولا تھا، مجھے نہیں پتا، آپ لے لیں، آپ لے جائیں واپس۔ اب شادی کر لی ہے تو اسے نبھاؤں گی بھی، اور مجھے حارث پسند نہیں ہے، وہ بس میرا دوست ہے۔ تو کون ہے؟ اور
تو کون ہے اور دوست کیوں ہے؟ اذان نے اس سے سوال کیا تھا۔ دوست کیوں ہوتے ہیں اذان؟ وہ میرا دوست ہے، آپ کے بھی تو دوست ہوتے ہوں گے نا، تو بتائیں وہ کیوں ہیں؟ میرے دوست میری طرح لڑکے ہی ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں، جبکہ وہ لڑکا ہو کہ تمہارا دوست ہے۔ ٹھیک ہے تمہارا دوست ہے نا وہ لڑکا، تو میں بھی سب دوست بناؤں گا، وہ بھی لڑکیوں کو۔ رانیہ اذان کی بات سن کر حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ میں اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، وہ فوراً بولی تھی۔ تو رانیہ میں بھی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، یہ کہتے ہوئے باتھ روم کی جانب چلا گیا۔ تبھی اذان کا فون بجنا شروع ہوا تھا۔ رانیہ نے پہلی بار اس کا فون اٹھایا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو کون ہے؟ رانیہ نے لڑکی کی بات سن کر جواب دیا۔ مجھے اذان سے بات کرنی ہے، میری ان سے بات کروا سکتی ہیں کیا؟ ابھی وہ مصروف ہے، بعد میں کال کر لیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے رانیہ فون رکھنے ہی لگی تھی کہ آپ انہیں پلیز بتا دیجیے کہ افشا کی کال تھی۔ ٹھیک ہے میں بتا دوں گی۔ خدا حافظ کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ کون ہوگی وہ لڑکی؟ رانیہ کا سوچ کے دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اذان آپ کی کال تھی؟ کس کی کال تھی؟ اذان نے رانیہ سے پوچھا۔ شیشے کے سامنے کھڑا بالوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ آپ کی؟ جی ایف کی؟ افشا کی؟ اور کس کی؟ رانیہ نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ کیا کہا؟ افشا کی کال تھی۔ اذان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا ہو۔ میں ابھی کرتا ہوں اسے کال دوبارہ۔ کون ہے افشا؟ رانیہ نے پوچھا تھا۔ میری دوست ہے، ساتھ پڑھتے تھے ہم اسکول میں، اور پھر جب ہم کالج میں تھے تو وہ امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد رابطہ بہت کم ہوا، اس سے بہت زیادہ اچھی لڑکی ہے، بچپن ساتھ گزرا ہے ہمارا، اذان سب بتا رہا تھا، جبکہ رانیہ تو افشا سے جلسی ہو رہی تھی۔ ہاں افشا کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ اذان تم کیسی ہو؟ اس سے اب کال پر بات کر رہا تھا۔ کیا پاکستان کب آئی تم؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ وہ خوشی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، جبکہ رانیہ اسے کب سے دیکھ رہی تھی۔ اب اسے برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہاں افشا ہوگی ہے میری شادی، اسی سے ہوئی ہے جس کا میں تمہیں بتایا تھا، بٹ شاید اسے میں پسند نہیں۔ ارے واہ اذان تم تو بہت خوش نصیب ہو، اتنے سالوں کی محبت جو مل گئی تمہیں۔ افشا نے اذان سے کہا تھا۔ تم بتاؤ کیسے جا رہی ہے تمہاری لائف؟ بہت اچھی۔ شادی نہیں کی تم نے؟ عامر کا بزنس سیٹل ہو جائے تو ہو جائے گی شادی بھی۔ چلو صحیح ہے، میں پھر رات کو آؤں گا تمہیں لینے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ وہ کچن میں کھڑی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ جو بھی ہو مجھے کیا، میری بلا سے بھاڑ میں جائیں، خود کی دوستیاں ہیں اتنی، مجھ پر لوگ بتاڑی کرتے ہیں ہر وقت۔ اللہ کہاں پھنس گئی ہوں میں۔ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، سمن چائے بنا رہی ہوں، تم پیو گی؟ سمن کو رانی کی پرانی والی چائے یاد آئی، جھجکتے ہوئے اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پینی، آپ رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ ارے گھبراؤ نہیں، میں سیکھ چکی ہوں اب چائے بنانا، اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں، ردا نے سکھا دی ہے مجھے۔ اتنے میں اذان کچن میں داخل ہوا تھا۔ امی کی طرح سمن؟ اس نے سمن سے پوچھا۔ امی پاپا کے ساتھ گئی ہیں چیک اپ کے لیے، کوئی کام ہے آپ کو بھائی؟ رانیہ ان دونوں کو نظر انداز کیا، چائے بنانے میں مصروف تھی۔ ہاں وہ شام کے کھانے پر افشا آ رہی ہیں، تو ردا کو بھی بلایا ہے، تو کھانے کی تیاری ماما کو کہو کہ شیف کو کہیں اچھے سے ہو اور اس کی پسند کی ڈشز بنوائیں، کافی عرصے بعد آ رہی ہے افشا، نہ ہو کہ پرائم منسٹر ہو گیا۔ اذان کی بات پر رانیہ نے دل میں بولا تھا۔ اذان جو باتیں کہہ تو سمن سے رہا تھا، مگر اس کی نظریں رانیہ پر رہی تھی، جبکہ رانیہ اس سے بے خبر تھی۔ جی ٹھیک ہے بھائی، میں کہہ دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ آپ آج فیکٹری نہیں گئے؟ سمن نے سوال کیا تھا۔ نہیں سمن، مجھے افشا کو لینے بھی جانا ہے اور گیسٹ روم کی صفائی بھی کروا دینا، پتہ نہیں وہ یہیں ٹھہرے کبھی میری اتنی فکر نہیں کی، بدتمیز کہیں کا۔ رانی دل میں اذان کوس رہی تھی۔ سمن یہ رکھی ہے، چائے پی لینا، وہ یہ کہتے ہوئے اپنی چائے اٹھاتے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اذان کو تو اس نے دل سے اگنور کیا تھا۔ سمن تم یہ چائے مجھے دے دو اور اپنے لیے اور بنا لینا۔ رانیہ کے جانے کے بعد اذان بھی چائے اٹھاتا لاؤنج میں آ گیا تھا۔ ہائے رانیہ، آج لگ رہی تھی نا تم اذان کی بیوی، بالکل۔ وہ چائے پیتا مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ شام کو سب ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ افشا بھائی اتنے دنوں بعد آئی ہو، سب تمہارے پسند کا بنا ہے۔ تھینک یو آنٹی، آپ کے ہاتھ کے کھانے کو میں نے بہت زیادہ مس کیا ہے۔ اذان تم نے تو شادی پر بھی نہیں بلایا مجھے، بس یار کیا بتاؤں، جلدی میں ہوئی ہے۔ رانیہ ان سب کو دیکھ رہی تھی، ویسے تو اتنا چپ رہتا ہے، آج اتنا بورا ہے، وہ بھی افشا کے ساتھ، پتہ نہیں کب جائے گی اپنے گھر۔ رانیہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اذان جیسا شوہر ملا۔ رانیہ افشا کی بات میں مسکرائی ہی تھی، صرف وہ سب کھانا کھا چکے تھے۔ رانیہ سر میں درد کا کہہ کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ اذان افشا کو چھوڑنے گیا تھا۔ افشا ایک ہی بیٹی تھی اپنے ماں باپ کی، اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد وہ امریکہ اپنے ماموں کے پاس چلی گئی تھی، جبکہ اذان اور افشا ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، بچپن سے کافی اچھے دوست تھے، اور وہ اتنے سالوں بعد واپس پاکستان آئی تھی، جس پر اذان بہت زیادہ خوش تھا۔ سوری، وہ کافی عرصے بعد آئی تھی، تمہیں برا لگا؟ اذان نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں مجھے کیوں برا لگے گا، بھلا میں کون ہوتی ہوں آپ کی جو مجھے برا لگے گا؟ وہ پھر سے بولنے لگی تھی۔ اچھا سوری بولا تو ہے، اب اذان نے رانی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اذان اب اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ تم بیوی ہو میری، آئندہ یہ مت کہنا میں کون ہوتی ہوں آپ کی۔
तुम तो हो मेरा सब कुछ रानिया, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, तुम्हें सोचा है। रानिया को अपने दिल की धड़कन तेज़ होती महसूस हुई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रानिया। रानी जो इज़हान की बातें सुन रही थी। रानी, मैंने बचपन से ही तुम्हें चाहा है, मगर मैं कभी तुमसे इज़हार नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? रानिया ने अज़ान ने रानी की तरफ देखते हुए कहा था, मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं। तुम्हारी और मेरी बचपन से बात तयशुदा थी। ये तो तुम जानती हो कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं मज़ीद तुमसे नहीं छुपा सकता। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। मुझे भी बहुत से प्रपोज़ल आए, मगर मैंने कभी किसी को सोचा नहीं तुम्हारे अलावा। मैं जब 17 साल का था तो चचा चाची ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी बच्चा हमारी रानिया के काबिल नहीं है। अगर वो इस काबिल हुआ तो हम कुछ सोचेंगे। बाबा ने कहा कि इतना अच्छा कारोबार सब अज़ान का ही है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो चचा ने कहा कि वक्त बदल गया है भाई, और भाई और मैं रानी की पसंद को ही तरजीह दूंगा। रानी, तब मैंने सोच लिया था कि मैं खुद से कुछ बनकर दिखाऊंगा, खुद से कुछ करूंगा, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि इनको मुझसे बेहतर कोई नहीं मिला तुम्हारे लिए। मैं शुरू से ही समझता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है। तुम्हें भी शायद मैं पसंद नहीं था। रानी खामोश बैठी सब सुन रही थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी, नाश्ता कर लें, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। समन, जो कि नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, इसने कहा, जी हम आते हैं अभी। अब वह समन जा चुकी थी। अज़ान अब उठा, ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा गया और बाल बना रहा था। रानी की आवाज़ पर वो पीछे मुड़ा था। अज़ान, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी को पसंद किया, ना ही ये शादी मेरी पसंद से नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने हमेशा आपको भाई की नज़र से देखा था। अचानक ही आप को शोहर के रूम में एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मगर आपने कहा कि आप खुद को मेरे काबिल नहीं समझते। ऐसा नहीं है अज़ान, आप बहुत अच्छे हैं। ये कहकर वो चुप हो गई थी। सबने एक साथ नाश्ता किया था। अज़ान भी फैक्ट्री चला गया। समन अपने कमरे में मौजूद पढ़ाई में मसरूफ़ थी। रानी अपने कमरे में बैठी अज़ान को सोच रही थी। इसे पता नहीं क्यों अज़ान की याद आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अज़ान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। रानी, तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। आप कब आएंगे? क्यों? वैसे ही मुझे भूख लग रही है, तो जल्दी आ जाएं, कुछ खाने चलते हैं। रानिया ने बहाना बनाया था, घर में कुछ नहीं है क्या? अज़ान ने सवाल किया। नहीं, मुझे बाहर से खाना है, आप प्लीज़ आ जाएं। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। थैंक्स अज़ान, भी अभी होती थैंक्स, अभी मैं तैयार होती हूँ अच्छे से। वो तैयार हो चुकी थी। वो काले रंग की फ्रॉक पहने, गले में दुपट्टा पहने, लाइट मेकअप और ज्वेलरी पहने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो सोफे पर कमरे में बैठी हुई थी। अज़ान का इंतज़ार कर रही थी, वो कब आएंगे। इतनी देर हो गया है, कोई बदतमीज़ ना हो तो इतना वेट करवाता है कोई। वो मोबाइल निकाल कर पिक्चर बनाने लगी थी। अज़ान कमरे में दाखिल हुआ। थकती नहीं हो तुम हर वक्त तस्वीरें बनाते हुए? मैं क्यों थकूंगी, और आप आगे चले, अब जल्दी करें, पहले ही इतना वेट करवाया है। रानी, मुझे तैयार तो होने दो। रानिया ने अज़ान का हाथ पकड़ कर कहा, चलें, मैं आप ऐसे ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, अज़ान, जो रानी को की इस हरकत पर गौर से देखने लगा था। क्या वो ऐसे क्यों देख रहे हैं? तारीफ की है आपकी मैंने? नहीं, मैं देख रहा था कि आज मेरी बीवी बहुत प्यारी लग रही है। आज से क्या मतलब है आपका? क्या मैं आपको कभी प्यारी नहीं लगी? अज़ान वो सड़े हुए मुंह से बोली थी। हाँ। अज़ान इसका मुंह देखते हुए हंसने लगा था। नहीं बाबा, ऐसा कब कहा मैंने? बहुत बोरिंग किस्म के शौहर हैं आप। अज़ान, वो क्यों? अज़ान ने हैरत से पूछा था। वो दोनों गाड़ी में एक साथ बैठे थे। शौहर ऐसे तो नहीं होते, तो कैसे होते हैं? अज़ान ने सवाल किया। लोगों के शौहर इतने अच्छे होते हैं, रोज़ाना ऑफिस से वापसी पर घुमाने लेकर जाते हैं। ऑफिस में हो तो 10 बार कॉल करके बीवी का हाल चाल पूछते हैं, और ऑफिस से वापसी पर फूल गजरे लेकर आते हैं। रानी तो शुरू हो चुकी थी। अज़ान जो खामोशी से सुन रहा था, देखा अब कब से मैं ही बोली जा रही हूँ और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। अज़ान ने रानी को देखते हुए कहा था, बस करे, मक्कर ना लगाएं। रानी के बाद पर अज़ान हंसने लगा था। रानी से हंसते हुए देखने लगी। कितना प्यारा लगता था जब वो हंसते हुए। ऐसे ही हंसते रहा करे, अच्छे लगते हैं। शुक्रिया जनाब, आपने हमारी तारीफ़ की, वरना हम तो तरस गए थे। आज अज़ान कह कर गया था कि वो घर लेट आएगा। रिदा और हिना भी आए हुए थे। रानी अपने कमरे में बैठी सबके साथ बातों में मसरूफ़ थी। किसका मोबाइल बजा था? फ़ोन सुनने के लिए वो बाहर आई थी। हिना भी इसके पीछे आ गई थी। हारिस, तुम मुझे क्यों कॉल करते हो? रानी ने गुस्से से कहा था। रानी, मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, एक बार मिल लो, फिर मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा। रानी प्लीज़, मगर हारिस, मैं तुमसे क्यों मिलूँ? रानी, हम अच्छे दोस्त हैं ना, दोस्ती की खातिर मिल लो। रानी प्लीज़, वरना मैं कुछ कर लूँगा। प्लीज़ मुझे एक बार मिल लो, प्लीज़। रानी, नहीं तुम ऐसा ना कुछ मत करना, मैं देखती हूँ, और मुलाकात भी होती है। हिना दिल ही दिल में बोली थी। ताई अम्मी, मेरी दोस्त आ रही है मायरा, मुझे आधे घंटे के लिए जाना होगा, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। बेटा, वो घर पे ही आ जाती। नहीं ताई अम्मा, उससे वहाँ कोई ज़रूरी काम था, फिर मैं वापस जाना है तो वहीं से मिल लूँगी, फिर उसे वापस जाना, फिर मैं वहीं से मिल लूँगी। वो किसी बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में आ रही है। इधर रानी झूठ ही बोल रही थी। वो दोनों एक साथ बैठे थे। रानी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था एक बार, फिर रात ही लंदन
जा रहा हूँ, शायद फिर कभी वापस ना आऊँ। रानिया ने एक नज़र हारिस पर डाली थी। अज़ान, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। अज़ान को हिना की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मगर रानिया की रिकॉर्डिंग की हुई आवाज़ हिना ने सुनी थी। जब वो कॉल पर हारिस से बातें कर रही थी तो इसने आवाज़ रिकॉर्ड कर दी थी, क्योंकि वो जानती थी अज़ान इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अज़ान की आंखें अब गुस्से से लाल हो रही थी। रानी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वहाँ पहुँच चुका था, ज़्यादा वक्त ना लगा था, क्योंकि सफ़र ज़्यादा नहीं था। हारिस, तुम शादी कर लो। तुम जानते हो हमारे नसीब में जो बेहतर होता है वही होता है। तुम जानते हो अज़ान बहुत अच्छे हैं, इनके साथ बहुत खुश हूँ मैं। अज़ान ये सब सुन रहा था। हारिस ने अज़ान को देख लिया था, मगर खामोश रहा। मैं इनको कभी धोखा नहीं दे सकती हारिस। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं यहाँ हूँ बगैर बताए आई हूँ। ये बहुत गलत है, मगर मैं डर गई थी कि तुम कहीं खुद को पहले की तरह कुछ ना कर लो। मैं तुमसे बात भी इसी डर से करती थी। मायरा ने मुझे कहा था तुमसे दोस्ती कर लूँ, कहीं तुम फिर से ऐसा कुछ ना करो। मगर हारिस, तुम्हें समझ आनी चाहिए, ये सब गलत है। अल्लाह का क्या फ़ैसला हमारे लिए बेहतर होता है, हमें इसी में खुश होना चाहिए। देखो, मैं भी यही समझती थी कि अज़ान मेरे लिए नहीं बना, मगर मैं गलत थी। वो मेरे लिए ही बना है और वो मेरे हक़ में बेहतर है। तुम भी शादी कर लो। मेरी दुआ है कि तुम्हें भी एक अच्छी शरीके हयात मिलेगी। तुम भूल जाओगे मुझे और इस वक़्ती मोहब्बत को जो तुम्हें मुझसे हुई है। निकाह में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, मैंने ऐसा सुना था और अब यकीन भी हो गया है। वाक़ई निकाह में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हारिस, तुम जानते हो मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। हारिस सब सुन रहा था। और मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मिसेज़ अज़ान। अज़ान की आवाज़ पर वो चौंकी थी। अज़ान, आप? जी, मैं इतनी समझदार कब से हुई? जब से आपकी बीवी बन गई हूँ। रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। मैं नाराज़ हूँ तुमसे। क्यों? अज़ान, बता कर जाना चाहिए था ना तुम्हें। रानिया, तुम्हें? मगर अज़ान, मुझे डर था आप कहीं। रानिया, मुझे तुम पर भरोसा है। एक पल के लिए तो मुझे भी गुस्सा आ गया था कि हिना ने मुझे इतना कुछ जो बोला था। मगर रानिया, मुझे खुशी है कि तुम मेरे नसीब में हो। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। आइंदा कोई भी बात मुझसे मत छुपाना। बातें छुपाने से गलतफ़हमियाँ होती हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। अज़ान इसे बच्चों की तरह समझा रहा था। 4 साल बाद। क्या कहा बाबा? फूफू आ रही हैं लंदन से? सच्ची बेटा? मामा, हाय, कितना मज़ा आएगा ना? रुमैसा पर आने से बोली थी। जी, बहुत ज़्यादा, मेरी जान। ज़ैन भी आएगा। हारिस फूफा ने कहा है कि वो मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट भी लाएंगे। रुमैसा बहुत खुश थी। मैं दादू को बता के आती हूँ। रुमैसा बिल्कुल तुम पर गई है रानी। हाँ, जान जो है मेरी मुझ पर ही जाएगी। और मैं किसकी जान हूँ? अज़ान ने सवाल किया था रानिया की। रानी की बात पर दोनों हंस पड़े थे। इतने में अरहम के रोने की आवाज़ आई। उठ के आपका लाला, जाएं उठाएं इसे बेगम साहिबा। अज़ान ने कहा तो रानी इसकी तरफ बढ़ गई थी। ख़त्म शुद्ध। नॉवल का नाम है जी अरेंज मैरिज करवा दी। इसकी राइटर है नूर। मैं इस नावल पे बस एक ही कमेंट करना चाहूँगी कि ये नावल क्या था। खैर, जिस भी राइटर ने लिखा है, उन्होंने कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को ये सलाहियत दी है कि वो नावल लिख सकता है, तो उसे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फेवरेट राइटर जो भी हैं, चाहे वो डाइजेस्ट की हों, चाहे वो एफपी की हों, चाहे वो किसी भी तरह की हों, किसी भी, जैसे डाइजेस्ट और उसकी अलग अलग होती हैं, तो उनके नावल पढ़े और उनको देखें कि वो किस तरह का लिखती हैं और उनसे इंस्पायर हो के तो उस मतलब उनकी स्टोरी को कॉपी ना करें, लेकिन उनके स्टाइल को देखें कि किस तरह वो लिखती हैं, फिर उनको अपने मुताबिक लिखने की कोशिश करें। अगर आपने इतना लिखा है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भी अगर आप कोशिश करेंगे तो इससे बेहतर आप लिख सकती हैं। और इस नावल में अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा डिटेल से बयान होता और थोड़ा सा कपल्स की थोड़ी बातें वगैरह ज़्यादा होती, या जिस तरह हर एक चीज़ को बयान किया गया वो ठीक तरीके से बयान किया जाता तो स्टोरी अच्छी थी। नो डाउट कि स्टोरी तो अच्छी ही होती है, लेकिन उसको बयान करने का तरीका ही सुनने वाले को या पढ़ने वाले को अट्रैक्ट करता है, तो फिर वो स्टोरी की जानिब मतवज्जा होता है। तो हमें इस बात पे ज़्यादा करना चाहिए। जो भी न्यू राइटर हैं जो लिखना चाहती हैं, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। जो आपकी फेवरेट है राइटर हैं उनको पढ़ें, उनकी लिखे गए नावल को पढ़ें, उनकी तहरीर जो है वो पढ़ें और उनको देखें उन्होंने किस तरह लिखा है, और फिर उसके बाद आप लोग लिखने की कोशिश किया करें। और मेरे ख्याल से फिर आप लोग बेहतर से बेहतर लिख सकती हैं। बाकी जिसने भी ये कोशिश की है, अच्छी कोशिश थी। अल्लाह ताला, अगर ये अभी तक लिख रही हैं तो अल्लाह ताला मज़ीद इनको हिदायत दे अच्छा लिखने की।
تو اب ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں، اللہ حافظ۔